اللہ معرفت کا، معارف کا، مفاہیم کا، عرفان کا ایک دسترخوان بچھا رہا ہے۔ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ قرآن آج بھی نیا نظر آتا ہے اور تفسیر قرآن نہج البلاغہ بھی نئی نظر آتی ہے۔ میں اور آپ تو سورج کو دیکھ کے چلتے ہیں نا، سورج علی کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ یہ وقت کے محتاج لوگ نہیں ہیں بلکہ وقت ان کا محتاج ہے۔ یہ جو کہہ دیں وہی اصول بن جائے، جو کر دیں وہی دستور بن جائے۔ ان کی زندگیاں اللہ کے ارادے کے مطابق رہنما زندگیاں ہیں۔ خالق کا کلام قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جو ہمیں اپنے گھروں میں اچھے فریم بنوا کر لگانے کی ضرورت ہے تاکہ آتے جاتے ان پر ہماری نگاہ پڑے اور وہ آیات ہماری رویوں کو تبدیل کریں۔ مثلا سورہ تکویر کی آیت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت یہی ہے، ٹکڑا نہیں آیت کا۔ کہاں جا رہے ہو؟ قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ اگر اللہ کو جواب دینے کے لیے جواب نہیں ہے تو کہاں جا رہے ہو؟ تو ہم جا رہے ہوں گے تو قرآن ہم سے پوچھ رہا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میرے مولا علی کے سینکڑوں پیغامات ہیں کہ جو ہمارے رویوں کو بہتر کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ مولا فرماتے ہیں الدہر یومان، زمانہ دو دن ہی کا تو ہے۔ علی نے کتنا چھوٹا کر دیا زمانے کو۔ الدہر یومان، زمانہ دو دن ہی کا تو ہے، یوم علیک و یوم لک، ایک دن تیرے خلاف رہے گا، ایک دن تیرے حق میں رہے گا۔ جس انداز سے میرے مولا نے ہمیں اس زمانے سے اور اس دنیا سے آگاہ و آشنا کیا ہے وہ علی کا ہی خاصہ ہے، کوئی اور یہ کام کر بھی نہیں سکتا۔ مولا کی دیکھا دیکھی میں بات بھی کرنا شروع کی نا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، کوئی بولے اس لہجے میں، کوئی بات کرے اس لہجے میں، تو جو لب و لہجہ مولا علی کا ہے، جو لب و لہجہ الہی ہے، اس لب و لہجے کا کوئی ثانی نہیں ہے۔